اہل علم کی، فقہاء کرام کی اس میں بحث رہی ہے، کیا حدود حرم کے اندر رہائش رکھنا یہ مکروہ ہے یا اس کا کیا حکم ہے؟ وہاں پر مکہ المکرمہ کے اندر حجاج کرام جاتے ہیں حج اور عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی رہائش وہاں سے منتقل کر کے مدینہ شریف کے اندر زیادہ سے زیادہ دن رہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر جانے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حج جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب مکہ شریف کے اندر جائیے، مدینہ شریف کے اندر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ عمرے کی ادائیگی کے لیے جتنے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں وہ تو مکہ المکرمہ جو ہے وہ وہاں پر بیت اللہ شریف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، مدینہ شریف کے اندر آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ مدینہ شریف وہ ایسا مرکز ہے کہ جس کی وجہ سے مکہ المکرمہ کو بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، مکے کی توقیر، مکے کی عزت، مکے کا مقام، مکے کی حیثیت، کعبۃ اللہ کو جو شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور توسل کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو انسان بھی مسلمان 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر بلا تعطل جو ہے وہ وہاں پر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے خلاصی، جہنم سے رہائی اور عذاب آخرت سے نجات عطا فرماتا ہے، اور نفاق سے اس کو اللہ محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے بالکل کوئی ایسا اس حدیث کے حوالے سے نہیں ہے کہ اس حدیث میں جو ہے وہ ذوف پایا جاتا ہے یا وضع کی گئی ہے، بالکل یہ مستند حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا اور اس پر اللہ کے نبی نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اب جب ٹریول ایجنٹ جو ہوتے ہیں یا جو لوگ مدینہ شریف سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے سارے ارکان کا تعلق مکہ المکرمہ کے ساتھ ہے، آپ مکہ شریف کے اندر صرف جائیں، مدینہ شریف کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں حدود حرم مکہ المکرمہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مدینہ شریف مسجد نبوی کے اندر جو ایک نماز ادا کی جاتی ہے اس کو 50,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ لہٰذا آپ مکہ شریف کے اندر زیادہ سے زیادہ رہیں تاکہ یہاں پر رہ کے آپ زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے قرب الہی حاصل کر سکے۔ یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ان کو بتایا کریں کہ حدود مکہ کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ چھوٹا سا گناہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ اس پہ گرفت فرماتا ہے، کتنی زیادہ اس کے اوپر وعید آئی ہے۔ دنیا کے کسی خطے کے اندر چلے جائیں، دنیا کی کسی جگہ پر بھی آپ چلے جائیں، وہاں پر گناہ کا ارادہ کرنا، گناہ کے بارے میں سوچنا، برائی کا خیال دل کے اندر آ جائے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اس پہ اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ لیکن مکہ المکرمہ حدود حرم وہ واحد کائنات کے اندر ایسی جو ہے وہ سرزمین ہے، ایسا خطہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر برائی کا خیال لے کے آنا، برائی کا تصور لے کے آنا، برائی کا جو ہے وہ سوچنا بھی وہاں پر قابل گرفت ہے۔ اسی لیے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد فوراً حاجی کو چاہیے کہ وہاں سے نکل آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ایک چھوٹی سی جو برائی ہے، چھوٹا سا گناہ جو ہے وہ اس کی ساری عبادات کو عکارت کر دے، ساری عبادات کو ضائع کر دے۔ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ان سے پوچھیں نا کہ مکہ شریف کے اندر کیا دیکھا، مدینہ شریف کے اندر کیا دیکھا؟ یقین جانے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکے کے اندر جلال ہی جلال دیکھا اور مدینہ شریف کے اندر جمال ہی جمال دیکھا۔ اس لیے مکہ شریف کے اندر رہنا باعث اجر و ثواب ہے، مکہ شریف کے اندر وہاں پر وقت گزارنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، زیادہ اجر و ثواب اس کے اندر ہے۔ اس سے کوئی کافر ہی ہو جو انکار کرے، لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھیں کہ مکہ شریف کے اندر رہنے والا اگر چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرے گا تو اس کے اوپر اس کو کتنا بڑا جو ہے وہ مواخذہ اور کتنی بڑی گرفت اس کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ نے ہجرت فرمائی مکہ شریف سے اور آپ طائف کے اندر چلے گئے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس آپ نے شہر مکہ کو کیوں چھوڑا؟ آپ نے ایک ہی جملہ کہا کہ شہر مکہ جلال والی جگہ ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں طائف کے اندر
50 اگر مجھ سے گناہ ہو جائے، 50 برائی مجھ سے ہو جائے تو وہ اس ایک برائی اور گناہ سے ہلکی ہے جو حدود حرم مکہ شریف کے اندر مجھ سے سرزد ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ مکہ شریف کے اندر آج کے اس دور کے اندر جو حجاج کرام وہاں پر جاتے ہیں، یہ کون سی عبادت کرتے ہیں؟ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ 2-2 گھنٹے کی ویڈیو کال ملا کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جلال کی جگہ ہے، میرے اللہ کے گھر کے قریب پڑوس کے اندر رہ کے تم ایک عام دنیا دار کا پڑوسی رہ کر اس پڑوسی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پڑوس کے اندر رہ کے تم وہاں کے حدود حرم کے اندر رہ کے اس جگہ کی عزت اور اس جگہ کے احترام کو کس طرح ملحوظ رکھ سکتے ہو؟ لہٰذا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، حضور کی ذات سے محبت ختم کرنے کے لیے، حضور کی ذات سے اہل ایمان کا جو عقیدت کا رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے اوچھے ہاتھ کنڈے ہیں جن کو استعمال کرنے کے لیے پہلے کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا، کچھ جماعتوں کو تیار کیا گیا، کچھ تنظیمات کو تیار کیا گیا، اور جی دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ حضور کی اس جو جگہ ہے مدینہ شریف کا ادب و احترام ہے، حضور کی ذات کے ساتھ جو اہل ایمان کا ایک رشتہ ہے اس کو کمزور کیا جائے، پھر حضور کی تعلیمات کے ساتھ جو ان کا ایک رشتہ ہے اس کو پھر کمزور کیا جائے، پھر ان کے نزدیک جب مدینے کی حیثیت ختم ہو جائے گی پھر مدینے والے کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، جب مدینے والے کی حیثیت ختم ہو جائے گی پھر مدینے والے کے دین کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا کھیل تماشا ہے کہ جس کے اندر ہمارے اپنے شامل ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا جتنے ٹریول ایجنٹ ہیں، میں کہتا ہوں اگر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حج فرمایا پھر دوبارہ وہاں پر نہیں آئے، کسی نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ کہا بس ایک فرض تھا وہ کر دیا، میری یہ خواہش ہے کہ باقی ساری زندگی میری یہاں پر مدینہ شریف کے اندر گزرے اور مجھے موت بھی یہاں پر آئے۔